بدعت کیا ہے؟ ایمان کے لیے اور اعمال کے لیے کتنی بدعت مضر ہے۔ اور بدعتی انسان شریعت کی نظر میں اس کی حیثیت کیا ہے۔ اور تیسری بات کہ اہل و سنت کے، اہل اسلام کے، اہل دین کے، اہل بدعت سے تعلقات کی نوعیت کیا ہے۔ اس آخری پہلو پر کچھ دلائل گزشتہ خطبے میں بیان ہو، اسے ہی سلسلے کو آگے بڑھاتے۔ محدثین کرام نے بدعت کی دو بڑی قسمیں بیان کی۔ ایک بدعت مکفرہ ہے اور دوسری بدعت مفسقہ ہے۔ جو بدعت مکفرہ ہے اس کا تعلق مومن کے عقیدے کے ساتھ، کہ عقیدے میں بدعت جو بندے کو کفر تک پہنچا دے۔ لازم بات ہے جو اس کا مرتکب ہوگا اس کی شرعی حیثیت کچھ اور ہو، کیونکہ اس کی بدعت عقیدے پر پہنچ گئی اور عقیدے پر نجات۔ تو ایسے انسان نے گویا کفریہ بدعت شروع کر دی۔ دوسری قسم ہے بدعت مفسقہ، جس کا تعلق عمومی طور پر عمل کے ساتھ فروعی مسائل میں بدعت، یہ دو حیثیتیں۔ مکفرہ کی جو مثال محدثین نے بیان کی ہے کہ کسی شخص کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے جانور ذبح کرنا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ کرنا، یا انبیاء اور اولیاء اور اصحاب رسول اور اہل بیت کی شان میں غلو کا شکار ہو، یا قرآن پاک کے ناقص ہونے کا عقیدہ رکھ۔ یہ وہ مشہور عقائد ہے جس بندہ یہ عقائد ہوں وہ بدعت مکفرہ کا قائل ہے اور بدعت مکفرہ کا حامل۔ مفسقہ بدعت یہ ہوتی کہ جس کا تعلق اعمال کے ساتھ، جیسے ہمارے ملک میں جشن کی بدعت وضو کے اندر ہے، اعمال کے اندر ہے، وظائف کے اندر ہے، یہ بدعت جو ہے یہ مفسقہ ہے۔
لیکن محدثین کرام نے جب یہ بدعات کی تقسیم بیان کی تھی، ایسے لگتا ہے کہ ان کے دور اور ان کے زمانے میں جو شخص ایک آدھ بدعت جو تھی مختلف گروہوں میں، مختلف فرقوں میں، مختلف نظریات میں موجود، اب وہ دیکھتے کہ یہ مکفرہ ہے یا مفسقہ ہے، اس کا تعلق عقیدے سے ہے یا اس کا تعلق عمل سے۔ لیکن آج علماء کرام اور محدثین کرام کے لیے ضروری ہے اس تقسیم کو موجودہ حالات اور موجودہ عقائد اور نظریات اور گروہوں کی روشنی میں اس پر لکھیں اور وضاحت کریں کہ کس کس گروہ میں، عقائد میں اور اعمال میں کس نوعیت کی بدعات موجود ہیں، تاکہ آنے والی نسل جو ہے وہ فتنوں سے محفوظ رہے، اور سنت اور بدعت میں جو فرق ہے وہ واضح رہے، اہل و سنت اور اہل بدعت میں جو تمیز ہے وہ قائم رہے۔ یہ انتہائی ضروری ہے، کیونکہ محدثین کی دور میں جو اہل بدعت فرقے تھے، ان کے عقائد اور ان کے نام اور ان کے وہ جو عقیدے میں گڑبڑ تھی اس کی وضاحت بیان کی۔ مثلا اس دور میں خوارج کی ایک گروہ نکلا، اب اس کا نام بھی محدثین نے واضح کی، یہ خوارج ہیں، یہ خارجی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خبر دی تھی یہ گروہ میری امت میں نکلے گا جس کے نمازوں کے مقابلے میں تم اپنی نمازوں کو ہلکا جانو، نماز کا بڑا پابند ہوگا وہ گروہ، وہ فرقہ، لمبی لمبی اور خشوع خضوع والی نمازیں وہ پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں گے، لیکن قرآن پاک ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بشارت، یہ خبر دے دی تھی۔ اور پھر سنن دارمی میں ایک حدیث ہے، وہ اس حوالے سے قابل غور ہے۔ کوفہ کے اندر سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی موجود تھے، اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بھی۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد کوفہ میں آیا تو مسجد کے اندر میں نے کچھ حلقے بنے ہوئے دیکھے، چند لوگ ایک جگہ پر اکٹھے، پھر اسی مسجد کے دوسرے کونے میں کچھ بندے اکٹھے ہیں، پھر تیسرے کونے میں کچھ بندے اکٹھے، ان گروہوں میں، ٹولیوں میں مسجد کے اندر بندے بیٹھے، ان کے پاس کنکریاں موجود ہیں، اور ان میں سے ایک بندہ کہتا ہے کہ آپ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھیں، تو وہ 100 مرتبہ سارے مل کے اونچی آواز سے لا الہ الا اللہ پڑھ۔ جب 100 مرتبہ پورا ہوتا ہے تو اب وہ کہتا ہے کہ 100 مرتبہ آپ سارے مل کے سبحان اللہ پڑھیں،
اللہ اکبر پڑھے تو وہ 100 مرتبہ ان کنکریوں پر گنوا رہا ہے ایک بندہ، اور باقی سارے مل کے اونچی آواز سے پڑھ رہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے یہ عمل دیکھا اور میں چپ رہا، خاموش رہا۔ میں سیدھا جا کے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے دروازے پہ گیا، اور بھی وہاں ایک بندہ انتظار میں تھا۔ پوچھا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کچھ دیر بعد باہر تشریف، تو میں نے ان سے عرض کی کہ مسجد میں نے یہ عمل دیکھا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ نے ان کو روکا نہیں، منع نہیں کیا؟ فرمایا منع میں اس لیے نہیں کیا کہ آپ سے مشورہ لے لوں، آپ سے فتویٰ لے لوں، آپ سے ذرا پوچھ لوں، کیونکہ میں نے ان میں سوائے خیر کے بھلائی کے کوئی بات نہیں دیکھی۔ جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں وہ لا الہ الا اللہ ہے، سبحان اللہ ہے، اللہ اکبر ہے۔ یہ سارے کلمات خیر کے ہیں، بھلائی کے ہیں، اچھے ہیں، نیک ہیں۔ ان کے پڑھنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سارا کچھ ثابت۔ میں نے چونکہ وہ اعمال جو کچھ پڑھ رہے تھے وہ ٹھیک تھا تو میں نے منع نہیں کیا، لیکن مجھے کھٹکا یہ ہے کہ جس طریقے سے وہ پڑھ رہے، سارے مل کے پڑھ رہے ہیں اور اونچی آواز سے پڑھ رہے ہیں، اور ایک پڑھا رہا ہے باقی پڑھ رہے ہیں، یہ طریقہ ہم نے رسول اللہ کے دور میں نہیں دیکھا۔ اس لیے آپ سے پوچھنے آیا ہوں، مشورہ کرنے آیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا آؤ مل کے ذرا چلتے۔ دونوں صحابی رسول ہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، دونوں مل کے مسجد میں آئے۔ دیکھا تو واقعی جیسے فرمایا گیا تھا ویسے ہی حلقے موجود تھے اور یہی کچھ پڑھا جا رہا۔ اب ذرا اس جو موضوع ہے ہماری گفتگو کا آج، وہ اس حدیث سے بالکل واضح ہو رہا ہے، صحابہ کرام کی غیرت سے اور عمل سے یہ واضح ہو رہا ہے۔ اور دوسری بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس دور کے گمراہ بدعی فرقوں میں ایک آدھ ہی بدعت ہوا کرتی تھی جس پر محدثین رد کرتے اور انہیں برا کہتے تھے، انہیں روکتے اور ٹوکتے تھے، ان سے تعلقات کی نوعیت کو بیان کر دیتے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس دور میں پہلے بدعت کے اندر ایک بدعت نہیں رہی، یہ تو بدعات کا مجموعہ ہے۔ بدعات مکفرہ ان میں ہے، مفسقہ ان میں ہے، عقائد میں، اعمال میں، کوئی چیز محفوظ ہی نہیں ہے۔ اس دور کے گمراہ فرقوں میں ایک آدھ بدعت ہوتی تھی، وہی ان کی پہچان تھی، اسی پہ وہ معروف تھے، اس کی بنیاد پر محدثین ان سے دور اور لا تعلقی رکھتے تھے، ان کا رد کرتے تھے۔ لیکن آج تو بدعات یعنی کہ گروہ پورے کا پورا ہے ہی اہل بدعت، کوئی ایک چیز بھی خالص نہیں رہی، نہ عقیدہ نہ عمل۔ لیکن جو آگے تعلقات کی نوعیت ہے وہ ایسے ہی محسوس ہوتا ہے جیسے سارے مسلمان ہیں اور سارے اہل سنت، کوئی بدعت ہے ہی نہیں، یا اہل بدعت کا کوئی تمیز یا فرق ہماری نظروں میں کچھ ہے ہی نہیں، وقت ہی نہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ دونوں مسجد میں تشریف لائے اور لوگوں کو، ان ذکر کرنے والوں کو، اس حلقے میں بیٹھنے والوں کو مخاطب کر کے حضرت عبداللہ بن مسعود کے الفاظ اور غیرت سنی۔ فرماتے ہیں لوگوں، ذکر کرنے والوں،
ذرا سارے میری طرف متوجہ ہو جائیں. سارے لوگ حضرت عبداللہ ابن مسعود کیونکہ وہاں کے قاضی القضات، وہاں کے جسٹس تھے، وہاں کے مفتی تھے، صحابی رسول تھے، ادب احترام اکرام، سارے لوگ متوجہ ہوئے. آپ نے فرمایا ابھی تو ہم اصحاب رسول زندہ ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود کا درد سنی، الفاظ کی روحانیت پہ ذرا غور کیجیے. فرماتے ہیں ابھی تو ہم اصحاب رسول زندہ ہیں. ابھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن برتنوں میں کھانا کھاتے تھے وہ برتن بھی موجود ہیں، اور آپ کی ازواج مطہرات مومنوں کی مائیں موجود ہیں. ابھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کپڑے پہنا کرتے تھے وہ کپڑے موجود ہیں. یہ صحابی رسول کے الفاظ. ہمارے معاشرے میں جب کوئی باپ یا کسی بزرگ کی موت کے بعد کوئی بندہ پیچھے نیا کام کرے یا شرارت کرے یا خلاف شرع یا کوئی گناہ یا کوئی زیادتی کرے تو بندے کہتے ہیں نا ابھی تو اس کا کفن بھی میلا نہیں ہو. لیکن یہاں چونکہ نبی علیہ السلام کی ذات، ہم عرف عام میں ہم یہ چیز استعمال، لیکن وہاں تو حضور کی ذات کا ادب احترام اکرام تھا، الفاظ بڑے پیارے. ابھی اصحاب رسول موجود ہے، مائیں مومنوں کی موجود ہے، حضور کے برتن نشانیاں موجود ہے، نبی علیہ السلام کے کپڑے لباس مبارک موجود ہے، اور تم نے ابھی بدعات شروع کر دی. وہ کہنے لگے اے عبداللہ ابن مسعود ہم خیر پر ہیں، ہم نیکی پر ہیں، ہم لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے جواباً فرمایا کتنے ہی لوگ ہیں جو نیکی کا ارادہ تو رکھتے ہیں لیکن نیکی اللہ سے پاتے نہیں. تمہارا ارادہ نیکی کا ہے لیکن نیکی ملتی ہے محمد مصطفیٰ کی سنت کے مطابق، تو یہ عمل سنت کے مطابق نہیں. اٹھو، تعلق کی نوعیت بیان ہو رہی، اٹھو اور اس مسجد سے نکل جاؤ. کون فرما رہے ہیں؟ عبداللہ ابن مسعود. ان کو فرما رہے ہیں جو ذکر کر رہے تھے، ذکر بدی، انداز بدی تھا، الفاظ مسنون تھے، طریقہ غیر مسنون تھا، الفاظ سنت کے مطابق تھے، انداز سنت سے ثابت نہیں تھا، وہ بدعت. تم فرمایا چلو اٹھو اور مسجد سے نکل جاؤ. مجھے لگتا ہے کہ تمہارا اس گروہ سے تعلق ہوگا جس کے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے تھے کہ میری امت میں گروہ ہوگا جس کی نمازوں کے مقابلے تم اپنی نمازوں کو ہلکا جانو گے. وہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. میرا خیال یہ ہے کہ تمہارا شمار اس گروہ میں سے ہوگا. پھر تابعین محدثین فرماتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے لوگ جو اس وقت بدعت میں مصروف تھے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا سارے خارجی ہو کے مرے. خارجی گروہ تھا. اس کا نظریہ صرف ایک تھا جس وجہ سے خارجی کہا جاتا. اللہ کو مانتے تھے، رسول اللہ کو مانتے تھے، قرآن کو مانتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، حج اور زکوٰۃ دیتے تھے. اور یہ کتنے پارسا ہوں گے ظاہری طور پر، کتنے نیک ہوں گے. یہ کہتے تھے کہ اگر کوئی گناہ کرتا ہے بندہ تو کافر ہو جاتا، کوئی بھی گناہ کرے تو بندہ خارج. اس وجہ سے ان کو خارجی کہا جاتا کہ مسلمانوں کو یہ کافر کہتے. زنا کیا تو کافر ہو، شراب پیا تو کافر ہو گئے، جھوٹ بولا تو کافر ہو. یہ اتنے سخت سے متشدد تھے.
کہ کبیرہ گناہوں پر کافر کہتے تھے. ذرا اس پر سوچے. ایک تو ہے کہ ان کا فتویٰ، لیکن اس انداز سے سوچے کہ یہ لوگ کتنے گناہوں سے ڈرتے تھے. ان کے تقویٰ، زہری ڈر کہ گناہ سے کتنے ڈرتے ہو. اس لیے محدثین نہ ان سے روایت لے لیتے تھے. جب کوئی روایت بیان کرتے تو لے لیتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں جھوٹ کا احتمال نہیں ہوتا تھا، کیونکہ جھوٹ کو یہ کفر سمجھتے تھے. جو جھوٹ بولے گا وہ کافر ہو جائے. تو اتنی احتیاط یہ کرتے تھے، لیکن تھے کیا؟ خارجی. حضور نے فرمایا یہ لوگ اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتے. خارجیوں کی صرف یہ ایک بدعت تھی، ایک عقیدے والی بدعت تھی، کافر ٹھہرے کیوں؟ بدعت مکفرہ ہے. کیا تعلق تھا ان کے ساتھ پھر محدثین؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نعوذ باللہ انہوں نے کافر کہا تھا. اسی گروہ نے کیوں کہا تھا؟ کہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے صلح کرنے کا پروگرام، اور 3 بندے ثالث بنے، حاکم بنے. تو انہوں نے کہا حضرت علی نے اللہ کے علاوہ 3 ان بندوں کو حاکم مان لیا ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ حاکم اللہ ہے، انہوں نے مخلوق کو حاکم مان کے نعوذ باللہ کفر کیا ہے. تو حضرت علی کو قتل کے درجے درپے ہو گئے. اور خارجی عبد الرحمن ابن ملجم یہ خارجی ہی تھا جس نے سیدنا علی کو شہید کیا. تو ایک بدعت ان کے عقیدے میں آئی تو کتنا خطرناک معاملہ ہے. ہمارا معاشرہ تو بدعات کا مجموعہ ہے، مجسمہ ہے. یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ معمولی سا مسئلہ ہے، اس لیے کہ وضاحت نہیں ہوتی، صراحت نہیں ہوتی، بیان نہیں کیا جاتا، حالات اجازت نہیں دیتے، یا اس موضوع کو چھیڑا نہیں گیا، پڑھا نہیں گیا، پڑھایا نہیں گیا، بیان نہیں کیا. ڈر لگتا ہے ہر بندہ سہما. دوسرا فرقہ معتزلہ، یہ اس دور کے بدعی فرقے جس دور میں محدثین احادیث جمع کر، صحابہ تابعین تبع تابعین کے دور میں ایک عقیدے میں فرق آیا ہے، اور محدثین نے ان کی حیثیت کو بیان کیا، رد کیا ہے محدثین کرام. ہم ان کو بھائی بنا کے بیٹھ، نہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ کون سی بدعت کا مرتکب ہے، کیونکہ ہمارا رشتہ دار ہے، ہمارا اس سے تعلق ہے، ہماری برادری ہے، ہمارا خون ہے، ہماری دوستی ہے، ہمارا کاروبار ہے، ہمارا گاہک ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم بھولے ہوئے ہیں، کیونکہ ہمارا ان سے تعلق نہیں، ہمارا تعلق دنیا سے اور دنیا داری سے ہے، آخرت سے اور دین سے ہے ہی نہیں. جس نوعیت کا شریعت تعلق چاہتی ہے وہ نہیں ہے ہمارا. بس سرسری سا تعلق ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور کلمہ پڑھتے. اسی طرح جو کلمہ پڑھتا ہے اس کو بھی مسلمان ہی کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں، وہ بھی ہماری طرح ہی. کچھ کمی ہوگی، ہم کچھ بہتر ہوں گے، وہ کچھ کم ہو. معتزلہ کیا کہتے ہیں؟ یہ خارجیوں سے تھوڑے سے پیچھے. یہ کہتے تھے کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب کرتا کفر ہے لیکن کافر ہوتا نہیں. کرتا کفر ہی ہے لیکن کافر نہیں ہوتا. نہ یہ اسلام میں ہوتا ہے نہ یہ کفر میں ہوتا ہے، یہ درمیان میں کھڑا ہوتا. یہ درمیانی کو، گناہ گار کو نہ ہی میں نہ شی میں، نہ کفر میں نہ اسلام. کہتے یہ درمیانی کو، گناہ گار درمیانی حیثیت پہ رکھتا ہے، نہ یہ مسلمان ہے اور نہ یہ کافر، نہ کلی طور پر اسلام میں داخل ہے نہ کلی طور پر کفر میں داخل ہے. یہ درمیان میں کھڑا ہے. توبہ کر لے تو جنتی ہے، نہ کرے تو جہنمی. یہ اس گروہ کا عقیدہ. باقی سارے عقائد وہی تھے جو ہمارے ہیں، جو اہل سنت. اس وجہ سے اس کو برا کہا گیا، اس وجہ سے اس کو رد کیا گیا.
تیسرا گروہ اس دور میں قدریہ کا تھا کہ آج ضرورت نہیں ہے، جس طرح محدثین نے اس دور کے بدعی گروہوں کا رد کیا ہے، بیان کیا ہے، آج بھی اس سارے اس دور کے بدعی گروہوں کا رد ہو، ان کے عقائد پورے لکھے جائیں، پڑھے۔ اسی بنیاد پر غالباً اسی فرق کی بنیاد پر سب سے زیادہ ہمارے ملک میں فرق کے موضوع پر علامہ احسان ندوی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرق کے موضوع۔ جب رافضیوں کے گروہ کی تقسیم کی تو بہت ساری کتابیں لکھی، الشیعہ والقرآن، الشیعہ والسنہ، فرق بیان کیا، یہ ہے اور یہ اہل سنہ ہے، یہ شیعہ ہے، یہ ہے اور یہ ان کا عقیدہ ہے قرآن کے حوالے۔ فرق کے موضوع کو اٹھایا ہے، اجاگر کیا، بیان کیا، اور اسی عقیدے اور اسی غیرت کی بنیاد پر انہیں عربی زبان میں البریلویہ کتاب بھی لکھی، ان سارے عقائد اور نظریات کو اول تاخر بیان کر دیا، اس کا ترجمہ ہوا، پڑھا جا سکتا۔ انہوں نے ساری بدعات اور عقائد میں جو بدعات ہیں اور اعمال جو بدعات ہیں اس پر وضاحت کی۔ اس موضوع کو عام مجلسوں میں، پبلک میں، خطبات میں، دروس میں، حالات جتنی اجازت دیں اس کے مطابق تو بیان کم از کم ہو۔ اگر استطاعت نہیں ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم کے تحت، اگر کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ نہیں اس حد تک تو نہیں، پر جس حد تک جایا جا سکتا ہے اس حد تک تو بیان، جس حد تک ہم جا سکتے ہیں اس تک جائیں، جہاں تک نہیں جا سکتے وہاں پچھلی نسلوں پہ چھوڑ، لیکن کسی حد تک تو لے جائے نا۔ تو قدریہ تھے جو تقدیر الہی کے انکار کرتے، باقی سارے عقائد کو مانتے تھے لیکن تقدیر کے انکاری تھے کہ بندے کا افعال کا جو کچھ بندہ کرتا ہے اس کا تقدیر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، بندہ اپنی تقدیر آپ بناتا، جو کچھ کرتا ہے یہ اس کا اپنا اختیار۔ رافضہ رافضی کہا جاتا۔ باقی عقائد میں یہ تو اب عقائد سارے مختلف ہو گئے، اس دور میں اس گروہ میں صرف ایک ہی عقیدہ بدعی تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خلافت کے حقدار، ابو بکر عمر عثمان نے زبردستی خلافت چھین لی، یہ ظالم ہے اور علی پاک مظلوم ہے، نعوذ۔ اس عقیدے پہ یہ کھڑے ہوئے۔ اسی طرح اشعری تھے جو اللہ تعالیٰ کی صفات کے انکاری تھے، صفات کی تعویلیں کرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ میں نے انسانوں کو اپنے ہاتھ سے بنایا، یہ کہتے تھے اس ہاتھ سے مراد قدرت سے بنایا، ہاتھوں سے نہیں بنا، یعنی تعویل کرتے تھے صفات کی۔ اشعری یہ گروہ، اور آپ کی معلومات کے لیے کہ اس وقت جو جنہیں حنفی کہا جاتا، چاہے وہ بریلوی ہوں یا دیوبندی ہوں، دونوں عقیدے میں اشعری ہیں، اعمال میں حنفی ہیں، عقیدے میں اشعری، ان کا عقیدہ اشعریوں، اور یہ خود کہتے ہیں ہم اشعری اور ماتریدی ہیں، عقیدے میں یہ حنفی نہیں ہے، عقیدے میں اعمال میں حنفی ہے۔ نماز امام ابو حنیفہ سے، روزہ امام ابو حنیفہ سے، مسائل امام ابو حنیفہ سے، عقیدہ اشعری ہے اور ماتریدی۔ اگر اس دور کے اشعری گمراہ تھے، مجھے نہیں سمجھ آئی کہ اس دور کے اشعری کیوں اہل سنہ ہے اور کس بنیاد پر ہے، اور کون سی یہ بدعت ہے، مکفرہ ہے یا مفسق ہے، اس پر کوئی وضاحت ہو۔ اسی طرح گروہ مرجیہ کا تھا۔ مرجیہ یہ کہتے تھے
صرف نہ ایک ایک جملے پر تعارف کرواتا جاؤں اور اپنے موضوع کی طرف آپ کو لانا چاہتا کہ اس دور کے گمراہ بدعی گروہوں کی آپ کو تعارف اور پہچان ہو جائے کہ ایک ایک بدعت پر فتویٰ محدثین کا موجود ہے۔ مرجیہ کہتے تھے کہ جس طرح شرک کے ہوتے ہوئے کوئی نیکی فائدہ نہیں دیتی، اسی طرح توحید کے ہوتے ہوئے کوئی گناہ نقصان نہیں دیتا۔ یہ کہتے، یہ ان کا ایک امت سے ہٹ کے عقیدہ ہے۔ یہ تو بات ٹھیک ہے، شرک ہوتے ہوئے کوئی نیکی کام نہیں آئی، لیکن توحید کے ہوتے ہوئے کوئی گناہ نقصان نہیں دے گا، یہ بات کتاب و سنت کے خلاف۔ گناہ کی سزا ہو، اللہ معاف کرے، مہربان، حضور شفاعت کرے، حضور رحمت للعالمین، نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے، جنت نصیب ہو جائے، یہ اس کی مہربانی۔ لیکن مواخذہ کرے تو مواخذہ ہوتا ہے، ہوگا۔ بندے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے اور پھر نکلیں گے، اس پر اجماع ہے۔ لیکن وہ کہتے تھے کہ نہیں، کہ گناہوں کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ نقصان نہیں دے سکتا۔ ایمان نہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے، نیکی سے ایمان بڑھتا نہیں اور گناہ سے کم نہیں ہوتا۔ ایمان جامد ہے، اندر جمع رہتا ہے، بس کٹھا ہوا، نہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا۔ ایمان آ گیا، اللہ کو مان لیا، اب اس میں بڑھوتری اور کمی کیا ہو؟ ہمارا عقیدہ اہل سنت کا یہ ہے، ایمان بڑھتا بھی ہے اور ایمان کم بھی ہے۔ بندہ مسجد سے، دینی لوگوں سے دور رہے تو ایمان کم ہو جائے، نماز سے دور رہے تو ایمان کم ہو جائے، نیکی سے دور رہے تو ایمان کم ہو جائے، نیکی کرے تو ایمان بڑھ جائے۔ دفعہ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ خطبہ سننا جمعہ آپ سنتے ہیں یا کوئی کیسٹ یا کوئی تقریر سنتے ہیں تو آپ کہتے ہیں آج تو ایمان ہی بڑھ گیا۔ قرآن کہتا ہے زادتہم ایمانا، ایمان بڑھتا ہے۔ تو یہ گروہ اس کا انکاری تھا، اور یہ جو اناف ہیں، ساری قسموں کے اناف، وہ بھی اسی کے قائل کہ گناہ کا ایمان پر کوئی اثر نہیں، اور ایمان بڑھتا نہیں ہے، کم نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے ہمارا برصغیر جو ہے زیادہ بے نماز، کیونکہ ان کو بتلایا گیا ہے کہ نماز کا فائدہ تو ہے، لیکن اگر نہیں پڑھو گے تو کوئی نقصان وہ جو ہوتا ہے نا کہ آپ دار اسلام میں نہیں ہیں، یہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ ایمان کا، نماز کا ایمان سے تعلق۔ اسی وجہ سے لوگ دین سے دور ہے، اسی تعریف کی وجہ سے۔ وہ دو چیزیں ایمان سمجھتے ہیں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے مان لو، دل میں تصدیق کر لو، تم مومن ہو۔ ہم ہیں اہل حدیث اہل سنت جو کہتے ہیں کہ نہیں، تیسری چیز والعمل بالجوارح، ان اعضاء کے ساتھ عمل ایمان کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ ایک گروہ تھا، جبریہ ایک گروہ تھا۔ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ظالم ہے، اگر قیامت والے سزا دے تو اللہ ظالم ہے۔ کیوں بھائی؟ کہتے تھے جب اس نے لکھ دیا ہے کہ ہم گناہ کریں گے اور اس کی توفیق کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، تو ہم مجبور ہو کے گناہ کرتے ہیں، یہ اللہ نے ظلم کیا ہے نعوذ، پھر ہمیں سزا کیوں دیتا ہے؟ جب اس نے لکھا ہے اور اس کے سب کچھ اختیار میں ہے تو ہم سے گناہ کروا کے پھر آپ ہی سزا دیتا ہے۔ تو یہ جبریہ گروہ، اس پر محدثین نے رد کیا۔ اس طرح غلو کا شکار لوگ تھے، یہ ایک علیحدہ گروہ ہے جو انبیاء اولیاء کی قبروں کے بارے میں غلو کرتا تھا اور ان کی شان میں غلو کرتا تھا اور ان کو اللہ کی صفات دیتا۔ ایک تصوف والا گروہ، صوفیوں، یہ جو صوفی کہا جاتا، کسی بندے کو صوفی کہتے، داڑھی والا جا رہا ہو تو آپ بھی بعض میں سے آپ بھی ہوں گے جو کہتے ہیں صوفی جی بات سن۔ صوفی جو ہے یہ انتہائی برا لفظ، آپ تو سمجھتے ہیں کہ یہ شاید کوئی قابل تعریف ہے۔ صوفی کوئی اچھا لفظ نہیں ہے، یہ ایک اصطلاح ہے۔ اونی کپڑا پہنتے تھے یہ لوگ، اون کا، کھدر کا،
پرانے دور میں ہاتھ سے بنا ہوا اونی کپڑا پہنتے، دوسرے عام کپڑے نہیں پہنتے، اور دنیا سے الگ تھلگ رہنا پسند کرتے، مجذوب سمجھ لیں، کلندر سمجھ لیں، ملنگ سمجھ لیں، دنیا سے الگ تھلگ. یہ وہ گروہ تھا. اس کی بھی عقائد انتہائی خطرناک، اس کے آگے بہت سارے گروہ ہیں قسمیں. تو یہ وہ معروف گروہ ہے جو محدثین کے دور میں گزرے، جس کی آج بھی شکلیں موجود ہے، نام پہچان کوئی اور ہو، عقائد یہی ہے. ان پر رد موجود ہے. کبھی محدثین نے ان کی محفلیں میں نہیں گئے، کئی محدثین کرام نے ان کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھی، کبھی محدثین کرام نے ان سے محبت اور تعلق اور مشترکہ جلسے اور پروگرامز نہیں کی، کبھی ان کے لیے کلمہ توصیف اور تعریف محدثین نے نہیں کہا، کبھی ان کے علماء کو شیخ الاسلام امام انقلاب نہیں کہا، کبھی ان سے وہ محبت اور پیار کے دعوے محدثین کرام نے نہیں کیے. ان کا تو رد ہے. بھلا جن کا رد ہو پھر ان کی تعریف ہوتی، ان کی توصیف ہوتی. جن کے عقیدے میں شرک اور بدعت کو بیان کیا جائے، پھر دوسری محفل و مجلس میں ان کی تعریف کی جائے کہ یہ بھی ایک گروہ ہے، اس کی بھی حیثیت ہے اور اس کی بھی پہچان کرائی جائے. سن لیجیے، عرب کے بہت بڑے عالم ہیں شیخ صالح الفوزان فرماتے ہیں کہ اہل بدعت کے اندر کوئی حق والی بات بھی ہو، اعتدال بھی ہو، حق والی بات بھی ہو، کچھ سچی باتیں بھی ہوں، کھری باتیں بھی ہوں، پھر بھی اس کے اندر بدعت ہو تو اس کی تعظیم، اس کی تعریف، اس کی توصیف کرنا حرام ہے. گویا آپ نے اپنی نسل کو بتلا دیا تعریف کر کے کہ یہ بندہ قابل تعریف ہے. آؤ حضور سے پوچھتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. کسی معاملے میں تنازع ہو جائے تو اللہ اور رسول کی طرف لے جاؤ. رسول اللہ سے پوچھئے کہ اہل بدعت کے ساتھ تعلق کیسا. پہلے یہ جان لے ہمارے دور کے جو اہل بدعت ہے یہ مکفرہ بدعات اور مفسقہ بدعات کا مجموعہ ہے. ان میں سے کون ہے جو بدعات مکفرہ کا حامل ہے، غیر اللہ سے مدد کیا نہیں مانگتے، اولیاء انبیاء کو دکھ اور مصیبت کے وقت یہ نہیں پکارتے، کیا یہ غیر اللہ کے لیے ذبیحہ نہیں کرتے، کیا یہ قبروں پر، مزاروں پر، استانوں پر جا کے جانور ذبح نہیں کرتے، کیا یہ قبروں کا طواف اور چڑھاوا اور نظر و نیاز اور سجدے منت منوتی نہیں کرتے؟ تو پھر بدعات مکفرہ ہے کیا؟ ان میں تو ساری بدعات موجود ہے، ایک نہیں ساری. توحید سے لے کر رسالت سے لے کر کوئی ایک عقیدہ بتائیں اور کوئی ایک عمل بتائیں جو بدعت سے محفوظ ہو. ایک ایک بدعت کے گروہ جن پر رد ہو رہا ہے اور جو ساری بدعات کا اکٹھا مجموعہ ہے اس کو بھائی بنایا جا رہا ہے. ایک دینی تعلق ہے، ایک دنیاوی تعلق ہے. اس تمیز، اس فرق کو جانی اور پہچانی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتے بھئی ان سے تو بڑا کوئی نہیں، فیصلہ تو انہی کا ہے، حکم تو انہی کا ہے، امر تو انہی کا ہے، فرمان تو انہی کا ہے. حضور کیا فرماتے؟ من وقر لصاحب بدعہ. حضور فرماتے ہیں جس نے تعظیم کی، عزت کی، بدعتی آدمی کی عزت کی. اس میں مطلقاً بدعت کا لفظ، اس کے اندر مکفرہ بدعت اگر ہے تو مفسقہ تو از خود داخل ہی داخل. اس کا عقیدہ خراب ہے، اعمال جیسے بھی ہوں، اعمال میں بدعت ہوں نہ ہوں، عقیدے میں ہے تو یہ تو 1 نمبر کا مجرم ہے. من وقر لصاحب بدعہ، جس نے اہل بدعت کی عزت کی، احترام کیا، توقیر کی، تعظیم کی، ان کے سٹیج پہ جا کے ان کی بدعی پروگراموں میں شامل ہو کے اس سے بڑی عزت، کسی کی رسپیکٹ کیا ہو سکتی؟
اصل ایک بندہ ہے، اس کا بدعتی پروگرام، وہ آپ کو بلاتا ہے، آپ وہاں جاتے ہیں، اس کے احترام میں اس نے بلایا ہے، تو اس سے بڑا احترام کیا ہو؟ سب سے بڑا احترام یہ ہوتا ہے نا، بندہ کسی کی دعوت کو قبول کر، اس کے گھر میں پہنچ جائے، اس کے اس بدعتی پروگرام میں پہنچائے۔ حضور کا فرمان سنی، من وقر لصاحب بدعہ، جس نے بدعتی کی عزت کی، فقد اعان علی ہدم الدین، ایسے بدبخت نے میرے دین کو گرانے میں تعاون کیا، دین گرا دیا اس۔ کون سا دین؟ الیوم اکملت لکم دینکم، جو دین محمد مصطفیٰ پہ کامل مکمل ہوا تھا، اس دین کو اس نے گرا دیا۔ اس نے نئی چیز کو دین کے اندر داخل اور شامل ماننے والے شخص کے اس بدعتی پروگرام میں جا کے سٹیج پر جا کے بیٹھ گیا، اس اجتماع میں شریک ہو گیا، اس نے دین کو گرانے میں تعاون کی، ساتھ دیا ہے، اس نے اس کی بدعت کو قبول کیا ہے۔ یہ کہے کہ میرے دل میں نفرت ہے، نفرت ہوتی تو وہاں نہ بیٹھ، فعارض عنہم، وہاں سے یہ نکل جاتا، اعراض کرتا، پھر جاتا، انکار کرتا، رد کرتا۔ اس نے تو الٹا جا کے ان کی تعریف شروع کر۔ حازم امر ہے، کوئی تمہیں گھر بلائے گا، وہاں بیٹھائے گا، کھلائے گا، تو اس کی تعریف تو آپ کریں گے۔ خاموش بھی رہیں تو لوگ تو یہی سمجھیں گے کہ یہ صاحب عزت لوگ ہیں جن کے پاس اتنا معزز آدمی آیا بیٹھا۔ دوسری حدیث صحیح مسلم، سیدنا علی رضی اللہ عنہ، حدیث کے راوی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن اللہ، لو جی اس سے بڑی کوئی حضور کی طرف سے جملہ ہو سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام رحمت للعالمین ہے، اتنی رحمت، نرم، شفیق، مہربان ہونے کے باوجود جملے کی سختی سنیے، لعن اللہ من آوى محدثا، حضور فرماتے ہیں جس نے بدعتی کو جگہ دی، عزت دی، بدعت کرنے کے لیے جگہ دی، بدعت کرنے کے لیے پناہ دی، اس کا ساتھ دیا، اس کے ساتھ تعاون کیا، مالی اخلاقی کسی لحاظ سے تعاون کیا، ایسے شخص پر اللہ کی لعنت ہو۔ حضور کے فرمان کے بعد کوئی گنجائش ہے کہ ہم سوچیں یہ ہمارا دینی بھائی، اور اس بنیاد پر اس سے محبتیں اور پیار کی پینگیں اسے چڑھائیں اور پنائیں، خاص کر اس کے اہل بدعت کے بدعی پروگرامے میں جا کے شریک ہوں اور بیٹھے۔ حضور کا وہ فرمان جو صحیح البخاری میں مشہور حدیث ہے، حضور فرماتا ہے قیامت کا دن ہوگا، میں حوض کوثر پہ بیٹھا ہوں، ایک گروہ بالکل چلتا چلتا میرے قریب آ رہا ہو، جب بالکل میرے قریب آئے گا نا، ان کے اور میرے درمیان ایک پردہ، ایک دیوار حائل ہو جائے، جو ہی دیوار حائل ہوگی تو میں کہوں گا ان کو آنے دیتے، یہ تو میرے قریب آ گئے، یہ تو میرے ساتھی معلوم ہوتے، یہ تو میرے امتی معلوم ہوتے، ان کو آگے آنے دیں۔ کہا جائے گا انک لا تدری ما حدث بعدک، محبوب آپ نہیں جانتے یہ آپ کی امت کے بدعتی لوگ ہیں، انہوں نے نئے کام شروع کیے تھے، ما حدث بعدک، آپ کے آنے کے بعد یہ بدعتیں، نئے نئے کام دین میں داخل کر لیے تھے انہوں نے۔ حضور کیا فرمائیں گے؟ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ہو ہی جاتا ہے بندے سے گناہ، آنے دو، یہ اپنے ہے، یہ ساتھ بٹھائیں۔ حضور چاہتے تھے کہ یہ آ جائیں اور میرے ساتھ آئیں اور بیٹھیں، حوض پہ آئیں۔ اب سنیے، فرشتوں نے کہا انک لا تدری ما حدث بعدک، یہ تو بدعتی ہیں تمہاری امت کے، ہیں بدعتی، تمہارے آنے کے بعد نئے نئے کام شروع کر دیے تھے۔ حضور فرمائیں گے سحقن سحقن، دفع کرو دفع کرو، دور کرو دور کرو، پیچھے لے جاؤ پیچھے لے جاؤ۔ لمن غیر آبادی، میرے دین کو انہوں نے تبدیل کر دیا تھا، میرے اسلام کی حیت کو
انہوں نے ختم کر دیا تھا اور تبدیل کر دیا تھا، تغیر تبدل کر دیا تھا، نئے نئے کام شروع کر دیے. دفع کرو، دور کرو، لے جاؤ ان کو پیچھے. حضور اور ان کے درمیان پردہ ہے. حضور فرماتے ہیں دفع کرو، دور کرو، دور کرو. تسی یہاں دو نیڑے کرو. آپ نیڑے ہوتے ہیں، حضور فرماتے ہیں دور کرو مجھ سے، لے جاؤ ان. یہ قیامت کا منظر ہے. اس دن حضور قریب نہیں کر رہے، تم دنیا میں ان کو جفی ڈال کے بیٹھے. حضور کرتے ہیں، فرماتے ہیں دور کرو یا تعین کرو. اگر کوئی بندہ کہتا ہے، کوئی عالم، کوئی مفکر یہ بات کہتا ہے، یہ حدیث مجھے بتائے کس کے بارے میں، یہ کس کے بارے میں، یا جرت کیجئے وہ بات کہیے جو رافضی اور شیعہ کہتے ہیں. شیعہ کہتے ہیں یہ حدیث صحابہ کرام کے بارے میں. حضور فرمائیں گے یہ میرے ساتھی ہیں، میرے صحابی ہیں، ان کو آنے دو. تو کہا جائے گا یہ تمہارے بعد دین کو بدل دیا تھا انہوں نے، لہذا حضور فرمائیں گے ان کو دور. اہل سنت کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے مراد صحابہ کرام نہیں، ان کے بارے میں تو جنت کی بشارت ہے. ابو بکر جنت میں جائیں گے، عمر جنت میں جائیں گے، عثمان جنت میں جائیں گے، علی جنت میں جائیں، امیر معاویہ جنت میں جائیں گے. ان کے تو جنتیں ان کی بشارت ہیں. لہذا وہ اس حدیث کی کیسا مصداق ہو سکے؟ وہ صحابہ ہیں، وہ مغفور ہیں، مرحوم ہیں، وہ تو جنت کے وارث ہیں. تو پھر یہ کن کے بارے میں تعین کیجئے نا، یہ کن کے بارے میں. پھر علماء کو چاہیے بیان کرے کہ یہ کون سے علماء، کون سے یہ بدعی گروہ ہے انہیں حضور کی حوض کوثر سے ہٹایا جائے گا. حضور فرمایا دور کرو، دور کرو. یہ ہیں کون؟ بدعت مکفرہ یا مفسقہ؟ کس بدعت کے حامل ہے؟ اگر آج اس حدیث کو بیان کیا جائے تو اس کا مرتکب اور اس کا مصداق کون ہے تعین کیجیے. اگر ایسے سمجھ نہیں آئی تو آج جو گروہ موجود ہے جنہیں ہم ممبر پہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں بدعات اور خرافات موجود ہے، کوئی یہ عالم جو یہ نفی کرے کہ نہیں یہ نہیں ہے، وہ ہے. اگر یہ داخل ہے تو پھر تعلقات بھی وہی ہو. اگر یہ اہل بدعات میں ہے تو پھر تعلق اور محبت کی نوعیت بھی وہی ہو. ان کے حقوق کو مطابق، ان کی حیثیت کے مطابق تعلق ہو. اہل ایمان کے ساتھ تعلق کی نوعیت اور ہوتی ہے، صحابہ کرام کے ساتھ تعلق کی نوعیت اور ہوتی ہے، صحابہ کے دشمنوں کے ساتھ تعلق کی نوعیت کچھ اور ہوتی ہے، تابعین اور محدثین کے ساتھ تعلق کی نوعیت کچھ اور ہوتی ہے، اہل سنت کے ساتھ تعلق کی نوعیت کچھ اور ہوتی ہے، اولیاء کرام کے ساتھ تعلق کی نوعیت میں فرق ہوتا ہے. اسی طرح علماء اور حفاظ اور طلباء، نیک صالح لوگوں کے ساتھ تعلقات کی نوعیت کچھ اور ہوتی ہے، والدین کے ساتھ تعلق کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. اہل بدعت کے ساتھ، موجودہ اہل بدعت کے ساتھ تعلق کی نوعیت کیا ہے بیان کیجیے. یا کہے کہ نہیں اب بدعت ہے ہی نہیں دنیا میں. جس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ شرک ہے ہی نہیں، کوئی مشرک ہے ہی نہیں، کوئی شرک ہو سکتا ہی نہیں. جرت کرو کہو کہ بدعت ہو ہی نہیں سکتی، بدعت ہے ہی کوئی نہیں، بدتی بھی کوئی نہیں، بدعت بھی کوئی نہیں، یہ سارا کچھ ختم ہو گیا ہے، یہ پرانے دور ہے. چاہیے صحابہ کرام کے دور میں بدعت ہو اور اہل بدعت بھی ہوں، تابعین کے دور میں بدعت بھی ہو اور اہل بدعت بھی ہوں، محدثین کے دور میں بدعت بھی ہو اور اہل بدعت بھی ہوں، اور آج بدعت بھی نہ ہو اور اہل بدعت بھی نہ ہو. تعین کیجیے کون ہے اہل بدعت، کیا ہے ان کی بدعات، کیا ہے ان سے ساتھ تعلقات کی نوعیت. اہل بدعت کے ساتھ کب محدثین نے مشترکات پر اتحاد اور اتفاق کیا ہے؟ کبھی ایسا نہیں ہوا. وہ میں نے پچھلے خطبہ میں کچھ اقوال آپ کو سنائے. امام یحییٰ بن قصیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اہل بدعت جب آ رہا ہو، بدتی آ رہا ہو تو اپنا راستہ بدل لو، اس راہ سے نہ گزرو جس راہ سے بدتی گزر رہا. بتاؤ کہ اس میں آج کے اہل بدعت داخل اور شامل ہیں یا نہیں؟ امام قدامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ محدثین کرام اہل بدعت کی کتب، اہل بدعت کی بات اور کلام اور تقریر سننے کو منع کرتے ہیں، ان کی کتابوں کو نہ پڑھو، حوصلہ افزائی ہو، کتابوں کو نہ خریدو، حوصلہ افزائی ہو، یہ تعظیم ہے، توقیر کے اندر داخل ہے۔ کیا کرو گے وہ کتابیں خرید کے؟ تمہارے پاس قرآن مصطفیٰ کی حدیث ہے، بس پڑھو، آخرت یہی ہے، نجات یہی ہے، مغفرت اسی پر ہے۔ کیا وہ واقعہ آپ کے علم میں نہیں ہے؟ جہاد میں صحابہ کرام فتوحات کے دوران ایک قلعے کے اندر داخل ہوئے تو مال غنیمت وہاں سے اکٹھا کر رہے تھے، اور ایک کتاب ملی تھی، وہ کتاب خیموں میں لے آئے، پرانے دور کی کوئی کتاب تھی، قصے کہانیاں اس میں لکھی ہوئی تھی، وہ پڑھتے رہے۔ ہوتی ہے نا کتابیں جس میں کوئی کہانیاں ہوتی ہیں یا قصے ہوتے، تو صحابہ کرام نے سمجھا چلو کہانی قصے لکھے ہوئے ہیں، پرانے دور کے ہیں، تو وہ رات کو ایک بندہ پڑھتا، باقی سارے سنتے۔ اب وہاں سے قاصد مدینے آیا، امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ رپورٹ دینے جہاد کی، فرمایا بڑے علاقے فتح ہوئے اور اللہ نے بڑی فتح دی۔ آپ نے فرمایا اس سفر جہاد کا کوئی اہم واقعہ مجھے سناؤ تاکہ میرا بھی ایمان تازہ ہو، تم کیسے گئے اور کیسے جہاد کیا اور کیا کیا واقعات پیش آئے، کیا کیا مال غنیمت ملا، کوئی مجھے اہم واقعہ سناؤ۔ تو قاصد نے کہا کہ ہم دوران جہاد ایک قلعے میں داخل ہوئے، وہاں سے ہمیں کتاب ملی، یہ بڑا اہم واقعہ ہے۔ فرمایا پھر؟ فرمایا ہم اس کتاب کو رات کو پڑھتے تھے، دن کو مرکا ہوتا، رات کو شام خیموں میں آ جاتے، کہتا با چلو کتاب پڑھو، ہم کتاب پڑھتے، پڑھے، اس میں روحانی واقعات۔ سیدنا عمر نے جلاد کو حکم دیا، فرمایا اس کو کوڑے لگاؤ۔ وہ کہنے لگا جی میں تو خبر لے کے آیا تھا۔ فرمایا تم بھی وہ کتاب پڑھتے رہے نا؟ جی وہ کتاب تو میں پڑھتا رہا۔ فرمایا اس کو کوڑے لگاؤ، قرآن کے ہوتے ہوئے، حدیث کے ہوتے ہوئے تم قصوں والی کتاب پڑھتے رہے۔ اگر تم نے کوئی قصہ ہی پڑھنا تھا تو رات کو خیموں میں آ کے سورہ یوسف کو کھول لیتے، سورہ یوسف پڑھتے۔ قرآن میں قصے موجود نہیں ہیں، احسن القصص تو سورہ یوسف، واقعہ یوسف ہے، کیا ان سے کتابیں تم پڑھتے ہو؟ محدثین نے لکھا ہے، منع کیا ہے کہ اہل بدعت کی کتب کی خرید و فروخت حرام ہے، ان کی کتابیں بیچنا حرام ہے، خریدنا بھی حرام۔ یہ پیسہ قیامت والے دن اللہ جب پوچھے گا کہاں سے کمایا، کیسے خرچ کیا، اس میں اہل بدعت کی بدعی پروگراموں میں معاونت جو تم نے کی ہے، کتابیں خریدی، پمفلٹ خریدے، ان کی کتابیں خریدی، ان کی اشتہار چھاپے، ان کے کاروبار کے طور پہ ان کی مدد کی، ان کی اشتہار چھاپے، ان کا ساتھ دیا، ان کا تعاون کیا، یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ معاونت اہل بدعت سے بدعی پروگرام کے لیے منع۔ کوئی عرض نہیں، ان کتاب خرید لیں، پڑھ لیں، آگے دیں۔ محدثین نے اس کو حرام لکھا ہے۔ کیوں؟ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اتنے اس معاملے میں سخت تھے اہل بدعت کے حوالے سے۔ ایک بندے نے آپ کو سلام کہا، فلاں بندہ تو آپ کو سلام کہتا، فرمایا میں نے سنا اس نے دین میں کوئی بدعت جاری کی ہے، میں عبداللہ بن عمر تو اس کے سلام کا جواب بھی نہیں دیتا۔ کہاں ہے وہ تعلق، کہاں ہے وہ تعلقات کی نوعی؟ یہ سارے گروہ بدعات مکفرہ کے حامل ہیں، یہ بدعات مکفرہ کے دائی ہیں۔ یہ تو کفریہ بدعات، قرآنی نصوص، قرآن یہ کہتا ہے کہ ذبح، حدیث یہ کہتی ہے کہ ذبح رب کے لیے ہے، یہ ذبح غیر اللہ کے لیے کرتا، کھلا انکار ہے قرآنی آیات۔ رب کہتا ہے صرف اللہ کو پکارو، باقی پکار ساری شرک ہے، یہ اللہ کو پکارتے ہی نہیں، تب بھی پکارتے ہیں غیر اللہ، تو ساری بدعات موجود ہے۔ لہذا ان کے ساتھ وہی معاملات، شادی، مکفرہ بدعات کے حامل بندے کے ساتھ شادی حرام، جو بدعات مکفرہ کا دائی ہے، غیر اللہ سے مدد مانگتا ہے، قبروں پہ سجدے کرتا ہے، ایسے سے نکاح
بچی کا کرنا حرام ہے۔ مفسقہ کی علماء نے کہا ہے اس سے حرمت تو نہیں ہے، بہتر ہے اس سے پرہیز کر، لیکن یہ اس دور کی تو سمجھ آتی ہے، اس دور کی سمجھ اس لیے نہیں آتی کہ بدعات مفسقہ بندوں میں گروہوں میں بعد میں ہے، مکفرہ پہلے۔ ہر بدعتی آپ آج اس دور میں مکفرہ بدعات کا حامل ہے۔ ہر گروہ میں دیکھ لیں، پڑھ لیں، ان کے قائد نظریہ پڑھ، اور یہی جنازے کا ہو۔ جو آپ سمجھتے ہیں کہ مرنے والا بدعت مکفرہ غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرتا تھا، قبروں پہ سجدے چڑھاوے چڑھاتا تھا، غیر اللہ کی مدد سے غیر اللہ سے مدد مانگا کرتا تھا، تو ایسا شخص یقیناً شرک کا مرتکب ہے اور اس کا جنازہ شریعت میں جائز نہیں۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، قرآن یہ کہتا ہے کہ نبی اور نبی کے ماننے والا کوئی لائق نہیں ہے کہ مشرک کے لیے مجھ سے مغفرت کی دعا کرے۔ حضور قیامت والے خود فرماتے ہیں کہ جس میری امت میں سے کسی نے شرک کیا ہوگا میں محمد شفاعت بھی نہیں کروں۔ حضور فرماتے ہیں میں نے شفاعت کرنی ہے، میری شفاعت کا فائدہ توحید والے کو ہوگا، مشرک کو میری شفاعت کا فائدہ ہی نہیں پہنچ۔ جب حضور شفاعت نہیں کر رہے تو تم جا کے سفارشی بن کے کیوں جا رہے ہو؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ ہماری تو سفارش کی حیثیت ہی کوئی نہیں۔ ہمارے جنازے ہمارے معاملات سارے سیاسی اور دنیاوی ہوتے، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ حضور خود فرماتے ہیں جس نے شرک کیا میں محمد بھی سفارش نہیں کروں گا۔ جن کی شفاعت کی حیثیت ہے، جن کی شفاعت کی قبولیت کی ضمانت گارنٹی ہے، جو شفاعت کبریٰ کے شافع ہے، جنہیں شافع معاشر بنایا رب نے، وہ فرماتے ہیں میں نے سفارش نہیں کرنی۔ ہم کون ہیں جنازے میں جا کے کہنے والے کہ یا اللہ اس کو معاف کر دے؟ اس کو معافی کا درخواست ہوگی جس کے عقیدے میں توحید خالص۔ مشرک کے بارے میں یہ کہنا کہ یا اللہ اس کو معاف کر دے اپنے پر ظلم ہے۔ جواب آتا ہے مشرک اور تو آ کے مواحد کہتا ہے، تو غلط گواہی دیتا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے گواہی میں۔ وہاں کیا گواہی دینی ہے؟ کانا یشہد اللہ الہ الا انت وحدک لا شریک لک، اے اللہ یہ بندہ گواہی دیتا تھا کہ تیرا کوئی شریک نہیں، یہ میت کہتا تھا تیرا کوئی شریک نہیں، جبکہ وہ شرک کرتا تھا، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ کے سامنے رب تو جانتا ہے کہ مرنے والا کیسا تھا، تجھے معیار کا ہی پتہ نہیں ہے، ویسے ہی منہ چک کے اٹھا کے جا کے جنازے میں کھڑے ہو جاتے ہو، برادری ہے جی، تعلق ہے جی، رشتہ داری ہے، پتہ ہے کہ جس کا پڑھنے آیا ہے یہ اس لائق ہے کہ میں رب سے سفارش کروں؟ پہلے اس پر غور کرے، پھر اپنے پہ غور کرے کہ میں سفارش کے لائق ہوں؟ میرے عقیدے میں شرک تو نہیں ہے۔ کروڑ جنازے میں بندہ ہو لیکن ہو شرک کرنے والا، اللہ کسی ایک کا جنازہ بھی قبول نہیں کرتا۔ اور حضور فرماتا ہے جس کے جنازے میں دو بندے آ جائیں، ایک صف یعنی دو بندے، ایک صف دو بندوں پر ہوتی ہے، کم از کم دو بندے ہوں تو ایک صف ہوتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں جس کے جنازے میں دو بندے توحید والے آ جائیں، اللہ میت گناہ گار ہو مشرک نہ ہو، اللہ میت کے سارے گناہ معاف فرما دے۔ یہ توحید کی برکات، یہ عقیدے کی برکات اس پر قائم رہی، تب آپ کو نماز میں عبادات میں سکون آئے۔ یہ خلط ملط جو ماحول ہے، یہ اختلاط مخلوط جو ماحول ہے جس نے آپ کی ایمانی مٹھاس کو ختم کیا ہوا ہے، مٹھاس چاہتے ہیں، خشوع و خضوع چاہتے ہیں، تو توحید اور سنت کی بنیاد پر اپنے تعلقات استوار کرے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔